محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچئے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی اصل پہچان کیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کا صاف اور واضح جواب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مختصر مگر گہرے الفاظ میں ہمیں وہ اصول سمجھا دیے ہیں جو دین کی روح ہیں۔ تو آئیے ان 5 احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خیرخواہی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے سرداروں اور عام لوگوں کے لیے۔ اس حدیث میں اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ کتاب اللہ کے لیے خیرخواہی کا معنی ہے قرآن پر ایمان رکھنا، اس کی بلا ناغہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول کے لیے خیرخواہی کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ کی تعلیمات کو زندہ کرنا اور بدعات سے پرہیز کرنا۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے خیرخواہی کا معنی ہے ان کے ساتھ خیرخواہی، محبت اور نرمی سے پیش آنا، ان کو حق بات کی نصیحت کرنا اور بغاوت سے بچنا، اور امت کے اتحاد کے لیے دعائیں کرنا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا معنی ہے مشکلات میں ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنی جان اور مال کے حوالے سے اعتماد کرتے ہوں۔ دوستو، اس حدیث شریف میں مسلمان کی علامت اور پہچان بتائی گئی۔ دوسروں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھنا یعنی غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ اور دل دکھانے والی باتوں سے بچنا۔ ہاتھ سے محفوظ رکھنا یعنی کسی کو جسمانی نقصان نہ پہنچانا، چوری، ظلم وغیرہ نہ کرنا۔ اور ایمان کی علامت بتائی گئی کہ ایسا آدمی بن جاؤ، ایسا شخص بن جاؤ جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں، بھروسہ کرتے ہوں کہ یہ آدمی کسی کا حق نہیں مارتا، یہ آدمی کسی کو نقصان نہیں دیتا، یہ آدمی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کا کمال صرف عبادات میں نہیں بلکہ اخلاق اور رویوں میں بھی ہے۔ اگر ہم اپنے لیے عزت، آسانی، رزق اور بھلائی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہیں۔ حسد، بغض اور خود غرضی ایمان کے کمال کے منافی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر قدم جو تم نماز کی طرف بڑھاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اچھی بات سے مراد ہے کسی کو حوصلہ دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو دعا دینا، کسی کو نرمی سے بات کرنا، اس کو خیر کی نصیحت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ سب صدقہ ہیں۔
نماز کی طرف قدم اٹھانا، مسجد یا نماز کی جگہ کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کے یہاں نیکی لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور عبادات بھی صدقہ ہیں۔ یہ حدیث چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اہمیت یاد دلا رہی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھی بات یعنی وہ بات جو فائدہ مند ہو، دل کو سکون دے یا کسی کو خیر کی طرف لے جائے۔ خاموشی، اگر بات نقصان دہ ہو، جھگڑا بڑھائے یا گناہ کا سبب ہو تو خاموش رہنا بھی نیکی ہے۔ یہ حدیث ہمیں معاشرتی امن، تعلقات کی بہتری اور گناہوں سے بچاؤ کا بہترین اصول عطا کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ احادیث ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں اور وہی معاشرہ بنائیں جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔